حضرت سیدنا ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک دن میں ایک بازار سے گزرا تو میں نے 4 آدمیوں کے کندھے پر ایک جنازہ دیکھا، ان کے ساتھ اور کوئی نہ تھا۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں ان کا 5واں رفیق بن کر ضرور اجر و ثواب حاصل کروں گا۔ جب وہ قبرستان پہنچے تو میں نے کہا کہ اے لوگو، اس شخص کا ولی کہاں ہے جو کہ اس پر نماز جنازہ پڑھے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اے محترم بزرگ، ہم میں سے کوئی اسے نہیں جانتا۔ پھر میں آگے بڑھا اور نماز جنازہ پڑھائی، ہم نے اسے لحد میں اتارا، اس پر مٹی ڈال دی۔ جب ان 4 بندوں نے لوٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اس میت کا کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اس کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ ایک عورت نے اس کو یہاں تک پہنچانے کے لیے ہمیں کرائے پر لیا اور اب وہ آنے والی ہی ہوگی۔ جب وہ روتے ہوئے عورت وہاں پہ پہنچی اور پریشان حال پریشان دل کے ساتھ قبر کے قریب رکی تو اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا اور بال پھیلائے اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے گریہ وزاری کرنے لگی۔ پھر اس نے دعا مانگی اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ کچھ دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو ہنسنے لگی۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا مجھے اپنے اور اس میت کے متعلق بتائیے، اتنا شدید رونے کے بعد یہ ہنسنا کیسا ہے؟ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے جواب دیا کہ میں ذوالنون۔ تو وہ کہنے لگی، اللہ عز و جل کی قسم اگر آپ صالحین میں سے نہ ہوتے تو میں کبھی آپ کو نہ بتاتی۔ یہ میرا بیٹا ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ اپنی جوانی کو ضائع کرتا اور فخریہ لباس پہنا کرتا۔ کوئی برائی ایسی نہیں جس کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، اور کوئی گناہ ایسا نہیں جسے کرنے کی اس نے کوشش نہ کی ہو۔ اس کے گناہوں کو جاننے والے مولا عز و جل نے اسے گناہوں کی سزا یہ دی کہ ایک دن اسے شدید درد ہوا جو 3 دن رہا۔ جب اس کو اپنی موت کا یقین ہو گیا تو کہنے لگا، اے میری ماں، میں تجھے اللہ عز و جل کا واسطہ دیتا ہوں، میری وصیت قبول کرنا۔ جب میں مر جاؤں تو میری موت کی خبر میرے دوستوں، بھائیوں، گھر والوں اور پڑوسیوں میں سے کسی کو نہ دینا، کیونکہ وہ میرے برے افعال، گناہوں کی کثرت اور جہالت کی وجہ سے مجھ پر رحم نہیں کریں گے۔ پھر میرے بیٹے نے کچھ اشعار پڑھے۔ اس نے کہا، میرے گناہوں نے مجھے نماز روزے سے غافل کر دیا، میں نے اپنے جسم کو اتنا علیل و کمزور کر دیا کہ وہ موت سے پہلے ہی مر چکا ہے۔ کاش میں اپنے رب کی بارگاہ میں تمام گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ اے میرے معبود، وسیع بیابان میں تیرا یہ بندہ حیرت زدہ ہے، میرے عیبوں پر سب پر ظاہر ہو گئے، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میری برائیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں اور نیکیاں برباد ہو چکی۔ پھر وہ روتے ہوئے کہنے لگا، اے میری ماں، افسوس اس پر ہے کہ میں اللہ عز و جل کے نافرمانوں میں حد سے بڑھ گیا، اور افسوس اس دل پر ہے جسے میں سخت کرتا رہا۔ اے میری ماں، تجھے اللہ عز و جل کی قسم جب میں مر جاؤں تو میرے رخسار کو زمین اور مٹی پر رکھ کر میرے دوسرے رخسار پر اپنا قدم رکھ دینا اور کہنا کہ یہ جزا ہے اس بندے کی جس نے اپنے آقا کی، اپنے مولا کی نافرمانی اور مخالفت کی، اس کے حکم کو ترک کیا، اپنی خواہش کے پیچھے چلا۔ جب آپ مجھے دفن کر لیں تو پھر اپنے ہاتھوں کو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اٹھا لینا، بلند کر لینا اور پھر اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، اللہم انی رضیت عنہ فرض عنہ، اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ جب یہ مرا تو میں نے اس کی تمام وصیتوں کو پورا کیا۔ اب اس کی ماں نے یہ حضرت ذوالنون مصری کو بتایا کہ اب جب میں نے
آسمان کی طرف اٹھایا تو مجھے ایک آواز سنائی دی، اے میری ماں اب لوٹ جا، میں اپنے رب کے حضور اس حال میں آیا کہ وہ مجھ پر ناراض نہ تھا۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو مسکرانے لگی۔ تو یہ اللہ عز و جل کے بندوں کا کیسا حال ہے کہ رب کو راضی کرنے کا طریقہ کیسا اپنائے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو مرنے والے کی حالت 5 طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی حالت مال وارث کے لیے، دوسرا روح ملک الموت کے لیے، اور تیسرے نمبر پہ گوشت کیڑوں کے لیے، اور ہڈیاں مٹی کے لیے ہیں، اور نیکیاں یعنی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں۔ مزید آپ فرماتے ہیں کہ وارث مال لے جائے تو قابل برداشت ہے، اسی طرح ملک الموت روح لے جائے تو بھی درست ہے، مگر اے کاش موت کے وقت شیطان ایمان نہ لے جائے، شیطان ایمان نہ لے جائے، ورنہ اللہ عز و جل سے جدائی ہو جائے گی۔ ہم اس سے اللہ عز و جل کی پناہ طلب کرتے ہیں، کیونکہ اگر ساری جدائیاں ایک طرف جمع ہو جائیں اور اللہ عز و جل کی جدائی ایک طرف ہو تو یہ تمام جدائیوں پر زیادہ بھاری ہے، جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور حضرت سیدنا محمد بن نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جبریل امین علیہ السلام جب بھی میرے پاس حاضر ہوتے تو وہ اللہ عز و جل کے خوف سے کانپ رہے ہوتے۔ جب شیطان کی مخالفت ظاہر ہوئی اور قرب بلند مرتبہ اور عبادت کے بعد اسے دھتکارا گیا تو جبرائیل و میکائیل علیہ السلام دونوں رونے لگے۔ اللہ عز و جل نے ان سے پوچھا تمہیں کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حالانکہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ تو انہوں نے عرض کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم تیری خفیہ تدبیر یعنی تیری قضا، تیرے قرب کے بعد دوری، سعادت مندی کے بعد شقاوت کے خوف سے فرمائے کہ ہم کانپ رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان سے ارشاد فرمایا اسی طرح میری خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔